بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگوں کو یہ نہ بتایا گیا کہ اس شخص کو یہ سزا کیوں دی گئی ہے، لیکن لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ اس نے سلطان ملک شاہ کو زہر دیا ہے۔ ایسی غسیلی آوازیں اور ایسی للکار بھی سنائی دی کہ اس شخص کے خاندان کے بچے بچے کو یہاں لا کر کتوں سے بھڑوا دو۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ یہ تو کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ اس سوال کا صحیح جواب صرف روزینہ دے سکتی تھی، جو اس باطنی کی بہن تھی۔ اس وقت روزینہ سلطان کے محل کے ایک کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا۔ سلطان ملک شاہ سپرد خاک ہو گیا اور اس کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ گیا، اور سلطان کے گھر میں روزینہ ایک مسئلہ بن گئی۔ اس خاندان کی کوئی عورت روزینہ کو قبول نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ سلطان کے قاتل کی بہن تھی۔ یہ شک بے جا نہ تھا کہ وہ بھی قاتل کی اس سازش میں شریک تھی۔ سب دیکھ رہے تھے کہ اس نے سلطان کے بڑے بیٹے برقیارق کو دام محبت میں گرفتار کر لیا تھا، اور برقیارق نے اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی روزینہ سے باز پرس کی جرت نہ کرے اور وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا۔ برقیارق نے تو یہ اعلان کر دیا تھا، لیکن برقیارق کی ماں کے لیے یہ شادی قابل قبول نہیں تھی۔ وہ شام کے وقت کسی کو بتائے بغیر اس کمرے میں چلی گئی جہاں روزینہ اکیلی بیٹھی تھی۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ سلطان ملک شاہ مرحوم کی بیوی کس قدر غمگین اور اداس ہوگی۔ روزینہ نے اسے دیکھا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ لڑکی، سلطان مرحوم کی بیوہ نے ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے ساتھ کچھ باتیں کرنے آئی ہوں۔ تمہیں صرف میرے بیٹے نے ہی پسند نہیں کیا تھا، بلکہ مرحوم سلطان نے اور میں نے بھی تمہیں دل سے پسند کیا تھا اور فیصلہ کر دیا تھا کہ برقیارق تمہارے ساتھ شادی کر لے، لیکن جو ہوا وہ تمہارے سامنے ہے۔ میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ اس شخص کی بہن کو اپنی بہو بنا کر ایک سلطان کے خاندان کی فرد بنا لوں، جس نے صرف مجھے ہی بیوہ نہیں کیا بلکہ مرحوم کی 2 اور بیویاں بھی بیوہ ہوئی ہیں، اور لوگوں سے پوچھنا کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ سلطنت سلجوکیہ بیوہ ہو گئی ہے۔ میں تمہیں کوئی سزا سنانے نہیں آئی، میں تمہارے ساتھ ایک نیکی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں کہاں جانا ہے، میں 2-4 محافظوں کے ساتھ باعزت طریقے سے تمہیں وہاں پہنچانے کا انتظام کر دوں گی۔ محترم خاتون، روزینہ نے غم سے بوجھل آواز میں کہا، یہ تو بعد کا حادثہ ہے کہ سلطان میرے بھائی کے ہاتھوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس صورت میں یہی ہونا چاہیے کہ آپ سب مجھے دھتکار دیں۔ میں اس سے پہلے کی بات آپ کو سناتی ہوں۔ برقیارق نے جب مجھے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو میں نے انکار کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ میں شاہی خاندان کے قابل نہیں، ہم آپ کے مقابلے میں بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ خاتون محترم، برقیارق نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کے ساتھ یہاں آؤں اور سلطان مرحوم اور آپ مجھے دیکھیں۔ میں نہیں آ رہی تھی، مگر آئی اس لیے کہ میرے بھائی نے یہاں آنا تھا، اور وہ مجھے اکیلا سرائے میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی یعنی میرے بھائی کی نیت کیا تھی۔ میں یہاں آ گئی، سلطان مرحوم نے مجھے دیکھا۔ وہ باتیں کیوں سناتی ہو؟ سلطان مرحوم کی بیوہ نے کہا، میں نے تمہیں کوئی سزا نہیں دینی، میں کہہ چکی ہوں کہ تمہیں باعزت طریقے سے رخصت کروں گی۔ میری عرض ہے کہ میں جو کہنا چاہتی ہوں وہ آپ سنیں۔ روزینہ نے کہا، میں یہ بتا رہی ہوں کہ میں برقیارق کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر چکی تھی۔ برقیارق نہیں مان رہا تھا، سلطان مرحوم نے اور آپ نے بھی مجھے قبول کر لیا تو میں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد جو خوفناک اور انتہائی المناک صورت پیدا ہوئی، اس کے پیش نظر میں اپنے آپ کو اس احترام اور عزت کی حقدار نہیں سمجھتی جو آپ مجھے دے رہی ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ جس طرح آپ نے میرے بھائی کو سزائے موت دی ہے، اسی طرح مجھے بھی سزائے موت دیں۔ میں سلطان مرحوم کے قاتل کی بہن ہوں، میں رحم کی طلبگار نہیں۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ تمہارا بھائی سلطان کو زہر دینا چاہتا ہے؟ بیوہ نے پوچھا۔ نہیں، روزینہ نے بڑی زور سے سر ہلا کر کہا، اگر مجھے معلوم ہو جاتا تو میں برقیارق کو یتیم نہ ہونے دیتی اور اسے دھوکہ نہ دیتی۔ میں کوئی بات چھپا نہیں رہی، سچ بول رہی ہوں۔ سچ یہ ہے کہ برقیارق پہلا آدمی ہے جسے میں نے دل و جان سے چاہا ہے، اور برقیارق مجھے اس سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکوں۔ میں اب برقیارق کی بیوی نہیں بنوں گی۔ مجھے اپنے بھائی کی نیت کا علم تھا یا نہیں،
یہ الگ بات ہے، لیکن یہ حقیقت بدل نہیں سکتی کہ میں سلطان کے قاتل کی بہن ہوں، مجھے سزائے موت ملنی چاہیے۔ تم لوگ آخر آئے کہاں سے تھے؟ سلطان کی بیوہ نے پوچھا۔ کیا تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہارا بھائی باطنی ہے؟ میں یہ کیسے مان سکتی ہوں؟ میرا خیال ہے کہ وہ حسن بن صباح کے فدائین میں سے تھا۔ محترم خاتون، روزینہ نے کہا، ہمارا کوئی ایک ٹھکانہ ہوتا تو میں آپ کو بتاتی کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ بھائی نے بتایا تھا کہ ہم اصفہان کے رہنے والے تھے۔ بچپن میں میرے ماں باپ مر گئے تھے اور اس بھائی نے مجھے پالا پوسا تھا۔ میں نے اسے خانہ بدوش ہی دیکھا، چھوٹا موٹا کاروبار کرتا تھا جس سے ہمیں 2 وقت کی روٹی اور سفر کے اخراجات مل جاتے تھے۔ ہم کئی ایک شہروں اور قصبوں میں 1 سال اور 2 سال بھی رہے ہیں۔ بھائی مجھے ہمیشہ 4 دیواری میں بند رکھتا تھا، اس لیے میں نہیں بتا سکتی کہ باہر کی سرگرمیاں اور دلچسپیاں کیا تھیں اور وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ وہ ہر سال حج کا ارادہ کرتا تھا جو پورا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ میرے فرض سے فارغ ہو کر حج کا فریضہ ادا کرنے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ اس گفتگو کے دوران روزینہ روتی رہی، آنسو پوچھتی رہی اور کبھی تو وہ سسکنے لگتی۔ میرے بیٹے نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کرے گا، سلطان کی بیوہ نے کہا۔ وہ میری نہیں مانے گا اور وہ کسی کی بھی نہیں مانے گا۔ کیا تم اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر سکتی ہو؟ انکار ہی تو کر رہی ہوں، روزینہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ میں یہ جو کہتی ہوں کہ مجھے بھی سزائے موت دے دیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں قاتل کی بہن ہوں اور اس کے ساتھ تھی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی گھر اور میرا کوئی وارث نہیں۔ میرے لیے ایک ہی پناہ ہے اور وہ قبر ہے۔ میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ مجھے قبر میں اتار دیں۔ میں آپ کو فیصلہ سنا چکی ہوں کہ آپ کے خاندان کی فرد نہیں بنوں گی، نہ اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھتی ہوں۔ برقیارق کی ماں روزینہ کے رونے سے اور اس کے بولنے کے انداز سے اور اس کے بار بار یہ کہنے سے کہ اسے سزائے موت دی جائے اتنی متاثر ہوئی کہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ اس لڑکی کو بھٹکنے کے لیے یا کسی غلط آدمی کے ہاتھ چڑھ جانے کے لیے تنہا نہ چھوڑے۔ یہ تو برقیارق کی ماں کا فیصلہ تھا کہ اس کا بیٹا اس لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، لیکن وہ شش و پنج میں پڑ گئی کہ لڑکی کو کہاں بھیجے۔ ویسے بھی وہ سلطان مرحوم کی طرح رحم دل عورت تھی۔ میں تمہیں اپنے گھر سے نکالنا نہیں چاہتی روزینہ، سلطان کی بیوہ نے کہا۔ اگر میں تمہاری شادی کسی اور سے کرا دوں تو تم قبول کر لو گی؟ میں بلا سوچے کوئی جواب نہیں دے سکتی، روزینہ نے کہا۔ خدا کی قسم، ابھی تو میرے دل اور دماغ پر اس قدر بوجھ ہے کہ میں یہی ایک فیصلہ کیے ہوئے ہوں کہ مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں تمہیں زندہ رہنے کا حق دیتی ہوں، سلطان کی بیوہ نے کہا۔ تم سوچ لو پھر مجھے بتانا، میں تمہارا کوئی بہتر بندوبست کر دوں گی۔ محترم خاتون، روزینہ نے کہا، آپ یہ کام کریں کہ برقیارق کے دل سے مجھے نکال دیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اسے قائل کریں کہ میرا خیال چھوڑ دے۔ بے شک وہ سلطان ہو گیا ہے اور اس نے سلطان کی حیثیت سے حکم دیا ہے کہ وہ میرے ساتھ شادی کرے گا، لیکن اس کا یہ حکم مجھے اچھا نہیں لگا۔ بیٹے ماؤں کو حکم دیتے اچھے نہیں لگتے، بلکہ یہ گناہ ہے۔ میں اس گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتی۔ سلطان کی بیوہ نے سر جھکا لیا جیسے اسے کوئی اور سوچ آ گئی ہو۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ ماں نے اور روزینہ نے دیکھا دروازے میں برقیارق کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے ماں کا اس کمرے میں آنا اچھا نہیں لگا۔ آپ کا احترام مجھ پر فرض ہے ماں، برقیارق نے اپنی ماں سے کہا، لیکن یہ پوچھنا میرا حق ہے کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ اسے یہ کہنے آئی ہیں کہ یہ قاتل کی بہن ہے، اس لیے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ برقیارق روزینہ کے بہتے آنسو دیکھ رہا تھا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی ماں اسے کیا کہہ رہی ہوگی۔ برقیارق، روزینہ نے کہا اور ذرا رک کر بولی، معاف کرنا، مجھے برقیارق نہیں بلکہ مجھے سلطان محترم کہنا چاہیے۔ آپ کی والدہ نے جو کچھ کہا اور جو کچھ میں نے انہیں کہا ہے وہ میں لفظ بہ لفظ سنا دیتی ہوں۔ روزینہ نے وہ تمام باتیں جو اس کے اور برقیارق کی والدہ کے درمیان ہوئی تھیں سنا دیں۔ تمہیں اس فیصلے پر عمل کرنا ہوگا جو میں سنا چکا ہوں، برقیارق نے کہا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تمہیں حکم دے کر اپنی بیوی بناؤں گا،
یہ میرے دل کی آواز اور میری روح کا مطالبہ ہے۔ روح کی آواز روح ہی سن سکتی ہے سلطان محترم، روزینہ نے کہا۔ میری روح مر گئی ہے۔ میرے بھائی نے سلطان کو ہی زہر نہیں دیا بلکہ میری روح کو بھی زہر دے کر مار ڈالا ہے۔ میرے ضمیر پر بڑے ہی گھناؤنے جرم کا بوجھ ہے۔ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی اور میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے بھاگ جانے دیں۔ میرے عزیز بیٹے، برکیارک کی ماں بول پڑی، تم ابھی نوجوان ہو، میری عمر دیکھو، میں نے دنیا دیکھی ہے اور انسانوں کو پڑھا ہے۔ میں تمہیں اس شادی کی اجازت دے سکتی ہوں، لیکن آگے جو کچھ ہوگا میں وہ جانتی ہوں۔ یہ بتاؤ روزینہ، برکیارک نے پوچھا، تم نے میری ماں سے کہا ہے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ تمہارے بھائی کی سرگرمیاں کیا تھیں اور وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ باطنی کیسے بنا؟ اس نے مرنے سے پہلے امام حسن بن صباح کا نعرہ لگایا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حسن بن صباح کے فدائین میں سے تھا۔ وہ فدائی کیسے بنا تھا تم جانتی ہوگی۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی، روزینہ نے جواب دیا۔ وہ مجھے الموت لے گیا تھا، وہاں ہم 7-8 مہینے رہے تھے۔ میں نے آپ کی والدہ محترمہ کو بتایا ہے کہ مجھے وہ 4 دیواری میں بند رکھتا تھا اور مجھے کچھ بھی نہیں بتاتا تھا کہ وہ باہر کیا کرتا ہے۔ اب معلوم ہوا ہے کہ وہ باطنیوں سے جا ملا تھا اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ فدائی بن گیا ہوگا۔ میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ روزینہ، اللہ کرے تمہیں کسی نیک آدمی کے پلے باندھ دوں تو میں حج کا فریضہ ادا کر لوں۔ ماں، برکیارک نے کہا، آج ہی ہم نے اپنے عظیم باپ کو دفن کیا ہے، غم اور دکھ ابھی تازہ ہے، کچھ دن گزر جانے دیں، اس لڑکی کو یہیں رہنے دیں، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، کچھ دن انتظار کر لیں۔ سلطان محترم، روزینہ نے کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو میری یہ خوبی پسند آئی ہے کہ میں وہی بات کرتی ہوں جو میرے دل میں ہوتی ہے۔ میں سچ بولتی اور سچ سنتی ہوں، خواہ وہ کتنا ہی تلخ ہو۔ میرے ذہن میں گناہ کا تصور ہی نہیں آیا، اس لیے مجھ میں اخلاقی جرت بھی ہے۔ میں آپ کو آپ کا باپ واپس نہیں دے سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی جان دے دوں، شاید اس سے آپ کے اور آپ کی والدہ محترمہ اور خاندان کے دوسرے افراد کی تسکین ہو جائے۔ یہ میری روح کی آواز ہے کہ مجھے بھی سزائے موت ملنی چاہیے۔ میں آپ کی والدہ محترمہ کو بتا چکی ہوں کہ میں زندہ رہوں گی بھی تو کس کے لیے؟ میرے لیے۔ برکیارک نے کہا، میں جو فیصلہ کر چکا ہوں اس پر قائم رہوں گا، لیکن اپنی ماں سے اجازت لینے کے لیے میں کچھ دن انتظار کروں گا۔ یہ حسین و جمیل لڑکی برکیارک کے اعصاب پر تو پہلے ہی غالب آ چکی تھی، لیکن اب اس نے جو باتیں کیں اور جس انداز سے کیں، برکیارک اور زیادہ متاثر ہوا۔ اس کی ماں بھی شش و پنج میں پڑ گئی اور ماں بیٹے نے فیصلہ کیا کہ روزینہ کو کچھ دن یہیں رکھا جائے اور پھر کچھ فیصلہ کیا جائے۔ مرگ پر غم و غصے کی جو گھٹا چھا گئی تھی وہ سلطان کی موت کی خبر کے ساتھ ساتھ تمام سلطنت سلجوکیہ پر چھا گئی۔ ساری سلطنت ماتم کدہ بن گئی۔ الموت میں خوشیوں کا ہنگامہ تھا۔ وہاں سلطان ملک شاہ کی موت کی خبر پہنچی تو باطنی گھروں سے نکل آئے اور خوشی سے ناچنے کودنے لگے۔ جشن کا سا سما پیدا ہو گیا۔ مرو چونکہ دارالسلطنت تھا، اس لیے اس شہر میں باطنیوں کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ جو ہی سلطان مرحوم کے قاتل کو کتوں نے چیر پھاڑ دیا، ایک جاسوس الموت کی طرف چل پڑا۔ یا امام، اس جاسوس نے حسن بن صباح سے کہا تھا، سب سے بڑا دشمن مارا گیا ہے، دفن بھی ہو گیا ہے اور اس کی گدی پر اس کا بڑا بیٹا برکیارک بیٹھ گیا ہے۔ اور قاتل کا کیا بنا؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ اسے آدھا زمین میں گاڑ کر کتوں سے مروا دیا گیا ہے، جاسوس نے بتایا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی، حسن بن صباح نے پوچھا۔ کچھ معلوم ہے وہ کہاں ہے؟ سلطان کے گھر میں ہے، جاسوس نے بتایا۔ اس نے نئے سلطان کو پہلے ہی اپنے جال میں لے لیا تھا، کیا وہ اکیلی کچھ کر سکے گی؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ اس سوال کا جواب 2-3 دنوں بعد آئے گا، جاسوس نے کہا تھا۔ میں سلطان ملک شاہ کے دفن ہونے کے بعد اپنے آدمی کی سزائے موت دیکھ کر چل پڑا تھا۔ حسن بن صباح نے اپنے جاسوس کو فارغ کر دیا اور اپنے مصاحبوں اور نائبین کو بلایا۔ وہ فوراً سلطان ملک شاہ کی موت کی خبر سن کر خوشی اور فتح کا وویلا بپا کرنے لگے۔ دیکھ لیا تم نے؟ حسن بن صباح نے کہا، میں نے کچھ عرصہ پہلے تم لوگوں کو ایک اصول بتایا تھا کہ کسی خاندان کو تباہ کرنا ہو تو ضروری نہیں کہ اس کے ہر فرد کو قتل کر دیا جائے، بلکہ اتنا ہی کیا جائے کہ اس خاندان کے سربراہ کا دماغ خراب کر دو، اسے عیش و عشرت میں ڈال دو اور اسے یہ یقین دلا دو کہ تم آدھی دنیا کے بادشاہ ہو اور تم جیسا کوئی نہیں۔
اس پر کوئی نشہ طاری کر دو۔ خوبصورت اور چالاک عورت سے بڑھ کر کوئی ایسا نشہ نہیں جو کسی زاہد اور پارسا کی توبہ اور قسمیں نہ توڑ سکے۔ کسی خاندان کو تباہ کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس خاندان پر ایک شیطان عورت آسیب کی طرح غالب کر دو۔ تم نے ایسے خاندان دیکھے ہوں گے جو عورت اور دولت پر تباہ ہوئے ہیں۔ یا امام، ایک مصاحب نے کہا، ہم نے دیکھ لیا ہے۔ کسی سلطنت کو تباہ کرنا ہو تو حسن بن صباح نے کہا، اس کے حکمران کو عظمت کے راستے سے ہٹا دو اور اس کے دل سے رعایا کی محبت نکال دو۔ پھر بھی کام نہ بنے تو اسے قتل کر دو۔ یا امام، مصاحب نے پوچھا، کام تو ہو گیا، اب بتائیں اس سے آگے کیا کرنا ہوگا؟ یہ کام وہ لڑکی کرے گی۔ حسن بن صباح نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ لڑکی بڑی تیز ہے اور اپنا کام کرنے کے لیے ہر ڈھنگ کھیل سکتی ہے۔ اس لڑکی کا انتخاب میں نے خود کیا تھا۔ اب یہ کرنا ہے کہ کوئی ایسا عقل مند آدمی مر جائے جو روزینہ کے ساتھ رابطہ رکھے۔ مجھے کون بتا سکتا ہے کہ یہ لڑکی قابل اعتماد ہے اور جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے وہ کر لے گی؟ میں بتا سکتا ہوں یا امام، ایک آدمی بولا، اس کی تربیت میری نگرانی میں ہوئی ہے۔ مرو میں اس کے ساتھ ایک تجربہ کار آدمی اور 2 بڑی خرانٹ عورتیں موجود ہیں۔ تم جانتے ہو ہم نے مرو میں کیا کرنا ہے؟ حسن بن صباح نے کہا، ہمارے اس فدائی نے وہاں زمین ہموار کر دی ہے۔ اس نے سلطنت سلجوقیہ کا سر کاٹ دیا ہے، اب اس کا باقی جسم 2 حصوں میں کاٹنا ہے۔ ہاں امام، ایک آدمی نے کہا، سلطنت سلجوقیہ کے دارالسلطنت میں خانہ جنگی کروانی ہے، یہ کام روزینہ کرا لے گی۔ ملک شاہ کا بڑا بیٹا برقیارک جوان آدمی تھا۔ حسن بن صباح نے کہا، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور اس کی فطرت اور خصلت کے متعلق تمام معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ وہ تو یوں سمجھو جیسے موم ہے، اگر روزینہ ثابت قدم رہی تو وہ اس موم کو پگھلا کر اپنے سانچے میں ڈھال لے گی۔ روزینہ بہت ہی حسین ہے، میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ یا امام، اس کے ایک مصاحب نے کہا، آپ نے ہم سب کو بتا دیا ہے کہ ملک شاہ کے قتل کے بعد کیا کرنا ہے، یہ ہم پر چھوڑیں کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے یا نہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو، حسن بن صباح نے کہا، کہ میرے حکم کی تعمیل نہ ہوئی تو ان سب کا کیا انجام ہوگا جنہیں یہ حکم دیا گیا تھا۔ یہ داستان اس دور میں داخل ہو گئی تھی جو بلا شک و شبہ حسن بن صباح کا دور تھا۔ ابلیسیت نقطۂ عروج پر پہنچ گئی تھی، اس سے مرو اور رے جیسے شہر بھی محفوظ نہیں رہے تھے۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ حسن بن صباح نے ایک جنت بنائی تھی، اس جنت میں جو داخل ہوتا تھا وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، اسے کچھ عرصے کے لیے وہاں سے نکال لیا جاتا تو وہ اسی جنت میں جانے کو تڑپتا تھا۔ اسے کہا جاتا کہ وہ فلاں فلاں بڑی شخصیت کو قتل کر آئے تو وہ ہمیشہ اسی جنت میں رہے گا۔ اس طرح وہ آدمی جا کر 2-3 بتائے ہوئے آدمیوں کو قتل کر دیتا اور بعد میں اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ اس جنت کی حقیقت اس سے کچھ مختلف تھی جو تاریخ نے بیان کی ہے۔ بیشتر مورخوں نے حسن بن صباح کی جنت کو جس طرح بیان کیا ہے اس کی تفصیل ائمہ تلبیس میں ان الفاظ سے ملتی ہے کہ حسن بن صباح نے جان بازوں کی ایک جماعت تیار کی اور اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے ان کی لوح دل پر یہ بات ثبت کرا دی کہ شیخ الجبل یعنی حسن بن صباح تمام دنیا کا مالک اور اس دنیا میں بڑا قادر ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس تعلیم و تلقین کے علاوہ اس نے ایک ایسی تدبیر کی جس کی وجہ سے اس جماعت کو جاں سپاری پر آمادہ کرنا بالکل چٹکی بجانے کا کام تھا۔ اس نے اپنا قلعہ المود کے ارد گرد نہایت خوبصورت محل، برج اور کوشکیں تعمیر کروائیں۔ عالی شان محلات کی دل آویزی اور خوشنمائی باغوں اور مرغزاروں کی تر و تازگی دیکھنے والے کے دل پر جادو کا اثر کرتی تھی۔ ان کے بیچوں بیچ جنت کے نام سے ایک نہایت خوشنما باغ بنوایا جس میں وہ تمام سامان مہیا کیے جو انسان کے لیے موجب تفریح ہو سکتے ہیں، مثلاً اشیاء تعیش، ہر قسم کے میوے دار درخت، پھول، چینی کے خوبصورت برتن، بلوری طلائی اور نقرائی سامان، بیش قیمت فرش، یونان کے اسباب تعیشات، پرتکلف سامان خورد و نوش، نغمہ سرور، جنت کی دیواروں پر نقش و نگار کا نہایت نازک کام بنوایا۔ نالوں کے ذریعے سے محلات میں
پانی، دودھ، شراب اور شہد جاتا تھا۔ ان سب لذائذ کے علاوہ دل بہلانے کے لیے پریوں جیسی کم سن نازنین موجود تھیں۔ ان کی سادگی، وضع اور ان کے حسن و جمال کی دلربائی وہاں دیکھنے والوں کو یہ یقین دلاتی تھی کہ یہ عالم سفلی کے سوا اور ہی کوئی عالم کے پیکر ہیں۔ کوشش کی گئی تھی کہ اس جنت میں داخلے کے بعد زائر کے دل پر فرحت کا احساس شیریں اثر پیدا کیا جائے کہ وہ اس فرحت اور مسرت کو دنیاوی نہیں بلکہ اخروی یقین کرے۔ یہاں کے حور و غلمان کا تمام کاروبار بالکل رازداری سے انجام پاتا تھا۔ ہر وہ چیز جس کی باہر سے مہیا کرنے کی ضرورت تھی اس حسن اسلوب سے فراہم کی جاتی تھی کہ کسی کو بھی سراغ نہ لگ سکتا تھا۔ حسن بن صباح علاقہ طالقان اور روزبار وغیرہ کے خوبصورت، تندرست اور قوی ہیکل نوجوان جو سادہ لو ہوتے تھے اور ان میں ہر بیان باور کرنے اور ایمان لانے کی صلاحیت نظر آتی، فدائین کی جماعت میں بھرتی کر لیتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو حسن بن صباح کے ہر حکم کی بلا عذر آنکھیں بند کر کے تعمیل کرتے تھے۔ بھنگ، جسے عربی میں حشیش کہتے ہیں، شاید ان ایام میں ایک غیر معمولی چیز تھی، اور غالباً حسن بن صباح ہی پہلا شخص ہے جس نے اپنی دانشمندی سے وہ کام لیا جو اس سے پہلے شاید کسی نے نہ لیا ہو۔ جب فدائی امیدواری کا دور ختم کر لیتا تو حسن بن صباح اسے بھنگ کے اثر سے بے ہوش کر کے جنت میں بھجوا دیتا، جہاں وہ جاں پرور حوروں کی گود میں آنکھ کھولتا اور اپنے آپ کو ایسے عالم میں پاتا جہاں کی خوشیاں اور مسرتیں شاید بڑے بڑے شاہان عالم کو بھی نصیب نہیں تھیں۔ یہاں وہ انواع و اقسام کی نزہت گاہوں کی سیر کرتا، حوروں کے حسن سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا، ان کی صحبت ان کی جاں ستانی کرتی اور مہوشوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر مے کے جام اڑاتا، اعلیٰ سے اعلیٰ غذائیں اور بہترین قسم کے میوے کھاتا اور ہر طرح کے تعیشات میں محو رہتا۔ ہفتہ عشرہ کے بعد جب ان محبت شعار حوروں کی محبت کا نقش اس کے دل پر اتنا گہرا پڑ جاتا کہ پھر مدت العمر مٹ نہ سکے، تب وہی حوریں بھنگ کا ایک جام پلا کر اسے شیخ الجبل یعنی حسن بن صباح کے پاس بھجوا دیتی، جہاں آنکھ کھول کر وہ اپنے آپ کو شیخ کے قدموں میں پاتا اور جنت کے چند روزہ قیام کی خوشگوار یادیں اس کو سخت بے چین کر دیتی۔ حسن بن صباح اس کو جنت میں بھیجنے کی پھر امید دلاتا اور کہتا کہ جنت کے دائمی قیام کی لازمی شرط جاں ستانی اور جاں سپاری ہے۔ وہ شخص جس کے دل پر گزشتہ عیش و عشرت کا اثر اتنا مضبوط پڑ چکا تھا اور حوروں کی ہم نشینی کی تصویر ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتی تھی، وہ حسن بن صباح کے احکام کی تعمیل میں کس طرح کوتاہی کر سکتا تھا؟ چنانچہ جب حسن بن صباح کو کسی دشمن کا قتل کرانا منظور ہوتا تھا تو وہ ایک فدائی نوجوان کو حکم دیتا کہ جاؤ فلاں شخص کو قتل کر کے قتل ہو جاؤ، مرنے کے بعد فرشتے تجھے جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ فدائی اپنے حوصلے سے بڑھ کر مستعدی دکھاتا تاکہ کسی طرح جلد جنت میں پہنچ کر وہاں مسرتوں سے ہمکنار ہو۔ یہی وہ خطرناک لوگ تھے جن سے خون آشامی کام لیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کو جس کے قتل کا بھی اشارہ دیا جاتا وہ وہاں کوئی روپ بھر کر جاتے، رسائی اور آشنائی پیدا کرتے، اس کے معتمد بنتے اور موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دیتے تھے۔